اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین لا سیما علی سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين جبلي الخراسان بقعة من بقاع الجنة ستدفن فيه بضعتي. ولادت باسعادت امام رضا علیہ السلام آپ تمام لوگوں کو مبارک ہو. شب عید ہے، ہر طرف خوشی اور سرور اور شادمانی اور کیف ہے، اور کیوں نہ ہو کہ رضائے الہی، خوشنودی الہی، وہ حقیقت کہ جو رضائے پروردگار ہے، خداوند عالم کی رضا کا نام رضا ہے. آج اس مقدس ہستی کی آمد کا دن ہے، اور آج کی شب اس کی آمد کا موقع ہے. امام رضا علیہ السلام کے سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بین جبلی الخراسان، خراسان اور طوس، بین جبلی الطوس، طوس کے دو پہاڑوں کے بیچ میں بقعۃ من بقاع الجنہ، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اس جنت کے ٹکڑے میں میرے وجود کا ٹکڑا دفن کیا جائے گا، میرا پارے تن، پارے جگر دفن کیا جائے گا، اور اس کا نام رضا ہوگا. حضرت رضا سلام اللہ علیہ کی ولادت ہمارے آپ کے لیے عظیم ترین موقع ہے معارف اہل بیت میں سیر کرنے کے لیے. اور امام رضا علیہ السلام کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ حدیث لوح، جو حدیث قدسی ہے، جو حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری نے نقل کیا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زبانی، اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے جابر کو وہ تختی، وہ لوح، وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا کتیبہ دکھایا، جس میں یہ تھا کہ اور میں حضرت موسیٰ ابن جعفر کے بعد اپنے بندے ولی ابنہ علی الرضا، میں اپنے ولی کو امامت عطا کروں گا، وَأَضَعُ عَلَيْهِ آباءَ النُّبُوَّةِ، اور میں حضرت رضا کے کاندھوں پر نبوت کے سلسلے میں جو کچھ بھی ذمہ داری ہے وہ ان کے کاندھوں پہ رکھوں گا. یعنی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی حفاظت اور ان کے نام کو زندہ رکھنے اور ان کے پیغام اور ان کی شریعت کو صحیح معنوں میں پہنچانے کے لیے امام رضا علیہ السلام کا انتخاب کیا گیا ہے. آپ کو خطیب الائمہ کہا جاتا ہے، یعنی آپ اسپیکرز آف ائمہ شیعہ ہیں، یعنی ائمہ شیعہ علیہ السلام کے سخنور ہیں، سخنگو ہیں. جو آپ کہتے ہیں
وہ آپ کی اپنی زبان نہیں ہوتی ہے، بلکہ 1,24,000 انبیاء اور 14 معصومین علیہ السلام کی زبان ہوتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی احادیث سے شیعہ اثنا عشری عقائد کو کشید کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ اور دلیل یہ ہے کہ حضرت رضا علیہ السلام کے زمانے میں کسی بھی قسم کا تقیہ نہیں تھا۔ آپ کی زندگی کے متعدد ادوار ہیں۔ آپ کی زندگی کا پہلا حصہ جو تھا، جو آپ کی امامت کا سلسلہ تھا، وہ ہارون رشید کا زمانہ تھا۔ ہارون رشید ایک خونخوار، خطرناک درندہ تھا جو سادات کو قتل کرتا تھا، مومنین کو قتل کرتا تھا اور اہل بیت سے بغض و کینہ رکھتا تھا۔ اس ہنگامی اور سنگین حالات میں کھلم کھلا اعلان کرتے تھے کہ آج امیہ باطل تھے، کھلم کھلا یہ کہتے تھے کہ خلفاء ثلاثہ و سباء ثلاثہ ابو بکر، عمر و عثمان اور اس دستگاہ اور اس سسٹم سے جڑے ہوئے لوگ ناحق تھے، اور ایک شہر نہیں، کبھی خراسان، کبھی جو ہے آپ یمن جاتے تھے، کبھی کوفہ جاتے تھے، کبھی واسط جاتے تھے، کبھی حجاز جاتے تھے، کبھی طائف جاتے تھے، الگ علاقی خون کے قطرات ٹپک رہے ہیں، اور اس کے ہاتھ آپ کے خاندان اور مومنین اور شیعان حیدر کرار کے خون سے سنے ہوئے ہیں، اور ظالم قتل کرنے میں ذرا سا بھی دریغ نہیں کرتا، اس کے باوجود آپ اپنی امامت کا اعلان کرتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، میں آپ کے جواب میں وہی کہوں گا جو میرے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جب لوگوں نے کہا کہ آپ ابو جہل صاحب کو خوف محسوس نہیں ہوتا، آپ اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں، بتوں کے باطل اور بتوں کے ناجائز و ناحق ہونے کی خبر دیتے ہیں، تو کیا ابو جہل کے پاس لشکر ہے، افغان نہ پہنچائے؟ تو حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابو جہل میرا ایک بال بھی بیکا کر لے یا باکا کر لے تو سمجھو کہ میں نبی نہیں ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہارون رشید میرے سر کا ایک بال اگر توڑ لے تو سمجھو میں امام برحق نہیں ہوں، اور ایسے ہی ہوا۔ ہارون رشید کو جرأت نہیں ہوئی امام رضا علیہ السلام کے اوپر ہاتھ ڈالے۔ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں امام رضا علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے درس ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی حیات ہمارے لیے درس ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی زندگی سے ہم نے اپنا دین لیا ہے، آپ کی حیثیت سنگ میر کی ہے۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی ولادت مقدس اور باسعادت کو اپنے لیے خوشیوں یمن اور راہ معرفت تصور کرتے ہوئے آج امام رضا علیہ السلام کی زبان سے اماموں کی علامت، اصل امام برحق کی کیا علامت ہے، کیسے پہچانا جائے کہ کون امام ہے اور کون امام نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہر آدمی دلائل اور آیات و روایات و براہین تو نہیں جانتا، لہذا امام علیہ السلام کے وجود، جسم و روح کی کچھ ایسی خصوصیتیں ہیں کہ جو ہر انسان کے لیے واضح اور آشکار ہو سکتی ہیں، اور ان کے تذکرے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ لہذا یہ جو علائم بیان کر رہا ہوں اماموں کی، یہ مہم ہے، اور ہر شیعہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام معصوم، امام برحق اور امام اہل بیت علیہ السلام جو ہوگا اس کی نشانیاں اور علامتیں کیا ہوں گی۔ میرے سامنے مشہور و معروف کتاب ہے عیون و اخبار رضا علیہ السلام، جس کو مرحوم شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا ہے، اور حضرت رضا علیہ السلام کی مہم احادیث کو اور ان سے متعلق معلومات کو مرحوم شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے جمع فرمایا ہے۔
کلیکٹ فرمایا ہے۔ اور جس حدیث کو میں آپ کے سامنے آج پڑھوں گا وہ باب 19 ہے، چیپٹر نمبر 19 ہے، اور صفحہ نمبر 189 ہے، اور اس باب کا نام ہے باب ما جاء عن الرضا علیہ السلام فی علامات الامام۔ اس چیپٹر کا خلاصہ یہ ہے کہ امام کی علامتوں کے سلسلے میں جو امام رضا علیہ السلام نے حدیثیں فرمائی ہیں اس کا باب، اس کا چیپٹر۔ میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، میں سند کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحوم شیخ صدوق کہتے ہیں حدثنا محمد بن ابراہیم ابن اسحاق الطالقانی رضی اللہ عنہ۔ شیخ صدوق کہتے ہیں کہ محمد ابن ابراہیم اسحاق طالقانی نے مجھ سے یہ حدیث فرمائی ہے۔ جناب اسحاق طالقانی فرماتے ہیں حدثنا احمد بن محمد ابن سعید ابن عقدۃ الکوفی، مجھ سے حدیث فرمائی ہے احمد فرزند محمد فرزند سعید فرزند ابن عقدہ کوفی۔ وہ کہتے ہیں کہ حدثنا علی ابن الحسن ابن علی ابن فضال، وہ کہتے ہیں مجھ سے یہ روایت بیان کی ہے کس نے؟ علی فرزند حسن نے، کہ جو حسن فرزند علی ابن فضال ہیں، اور علی ابن فضال اپنے والد فضال سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان ابی الحسن علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، حدیث امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں قال للامام علامات، امام کے لیے کچھ علامتیں اور نشانیاں ہیں۔ پہلی علامت الامام عالم الناس، امام لوگوں کے درمیان سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، لہذا امام کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، اور اگر پہچاننا ہے کہ اس دنیا میں امام کون ہے اس سے آپ سوال کیجیے، اگر وہ جواب نہ دے سکے تو یہ آپ سمجھ جائیے کہ وہ امام نہیں ہے۔ لہذا روایتوں میں آیا ہے کہ الامام لا یقول ابدا قول لا ادری، امام کے لیے جائز نہیں کہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے امام کو علم دیا ہے، جیسا کہ ہم قرآن کی آیات پڑھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام علی نبینا علیہ وآلہ السلام نے جب تخت بلقیس کے بارے میں اپنے دربار میں گفتگو کی تو آصف ابن برخیہ یا برخیہ یا برخیہ تینوں طریقے سے پڑھا گیا ہے، اردو میں آصف ابن برخیہ مشہور ہے۔ آصف ابن برخیہ نے حضرت سلیمان سے فرمایا، کسی نے کہا کہ میں آدھے گھنٹے میں لاؤں گا، کسی نے کہا آدھے دن میں، کسی نے کہا کہ آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے میں تخت بلقیس حاضر کروں گا۔ آصف ابن برخیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ تخت لے آؤں گا قبل اس سے پہلے کہ آپ کی پلکیں جھپکیں، آپ کی پلک چشم زدن میں لمح البصر میں یہ تخت لے آؤں گا۔ اور وہ لے آئے، اور جب لے آئے تو قرآن کہتا ہے کہ اس شخص کے پاس وَعِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، لیکن امیر المومنین علیہ السلام کے لیے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ آپ کی نبوت اور آپ کی حقانیت کے لیے اللہ کافی ہے گواہ، اور ایک اور گواہ کہ وَعِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اہل بیت کے پاس، آصف بن برخیہ کے پاس تھوڑا سا علم تھا کتاب کا، اس میں اتنی توانائی تھی، ولایت و تصرف تھا کہ اس نے یمن سے اورشلیم تک، فلسطین تک پلک جھپکنے میں تخت بلقیس و لشکر بلقیس کو حاضر کر دیا۔ اس کے پاس ذرا سا علم تھا۔ ہم اماموں کے پاس علم الکتاب ہے، ساری کتاب کا علم ہے، تو ہماری طاقت اور ہماری قدرت اور ہماری ولایت اور ہمارے علم کی وسعت کی حد کیا ہوگی؟
لہذا اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے اماموں کی شان یہ ہے کہ کبھی انہوں نے کسی سوال کے جواب میں اظہار عجز یا اظہار ناتوانی نہیں کیا، بلکہ فرماتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے وہ پوچھو۔ لہذا امام کو اعلم الناس ہونا چاہیے، پہلی علامت۔ رجب علامتیں زیادہ ہیں، میں اگر توضیح دوں گا تو وقت زیادہ لگے گا۔ پہلی امام کی علامت یہ کہ امام اپنے زمانے میں بلکہ پوری کائنات میں ہر زمانے میں سب سے عالم انسان ہوگا۔ وَأَحْكَمَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ باہوش، سب سے زیادہ حکیم، دور اندیش اور با فکر و با نظر ہوگا۔ یعنی امام علیہ السلام کی سوچ اور فکر اور اس کا اندیشہ، اس کا نظریہ ہر نظریے سے بالا تر ہوگا، اس سے بڑا کوئی حکیم نہیں ہوگا۔ وَأَتْقَى النَّاسِ، اس زمانے میں امام، تیسری علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ امام اپنے زمانے میں سب سے بڑا متقی و پرہیزگار ہوگا، اس لیے کہ ہدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام امام المتقین ہیں، لہذا جو بھی امام ہوگا وہ امام المتقین ہوگا۔ صاحبان تقوی من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جسے خدا کی پرواہ ہوتی ہے، جو خدا کی رعایت کرتا ہے، جو خدا کی معصیت سے بچتا ہے، ہمیشہ اس کی رضا اور اس کی خوشی کو تلاش کرتا ہے، ہمیشہ اس کے بتائے ہوئے دستورات پہ اسے متقی کہتے ہیں۔ فرمایا جو ایسا ہوگا، خدا کہتا میں یتق اللہ، جس نے تقوی اختیار کیا میں نے اس کے لیے ہر بند راستے کے اندر میں نے اس کے لیے دریچہ کھول رکھا ہے، کہیں بھی وہ مشکل میں گرفتار ہوگا لیکن ان مشکلات سے نکل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صاحب تقوی ہوتا ہے۔ یہ متقین کا کام ہے، جو امام المتقین ہو۔ لہذا امام تقوی کے اعتبار سے امام سے بڑا کوئی متقی اپنے زمانے میں نہیں ہو سکتا۔ وَأَحْلَمَ النَّاسِ، امام، چوتھی علامت جو امام کی ہے، پہلی علامت سب سے بڑا عالم، دوسری علامت سب سے عظیم حکیم اور دور اندیش، تیسری علامت سب سے بڑا عظیم ترین متقی، چوتھی علامت احلم الناس، امام اپنے زمانے میں سب سے زیادہ حلیم ہوگا۔ حلیم عربی میں حلم کے معنی ہوتے ہیں حمل الثقل وعدم طرحه وعدم القائه، بھاری بوجھ کو اٹھا لینا اور ذرا سا بھی اظہار تکلیف نہ کرنا اور بوجھ کو زمین پہ نہ رکھ دینا، اسے کہتے ہیں حلیم۔ اصل میں اصطلاح میں حلیم کسے کہتے ہیں؟ اس شخص کو کہتے ہیں جو دنیا میں لوگوں کی طرف سے طرح طرح کی پریشانیاں اور مصیبتیں برداشت کرے، لیکن اپنی شرافت اور اپنے وجود کو کبھی دھبا نہ لگنے دے، اپنے آپے سے باہر نہ ہو۔ اب دیکھیں امام مجتبیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے گالیاں دی، مولا علی علیہ السلام کو 70,000 ممبروں سے تقریباً 80-90 سال تک امام علیہ السلام کو برا بھلا کہا گیا۔ ائمہ طاہرین کو روزانہ اکسایا جاتا تھا تاکہ وہ کھل کے سامنے آ جائیں اور کوئی بہانہ تلاش کریں تاکہ ان کے سسٹم کو سمیٹ دیا جائے، لیکن امام علیہ السلام احلم الناس، اس کی قوت برداشت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہم امام کے چاہنے والے ہیں تو اپنی قوت برداشت بڑھانی ہوگی، گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، قوم والوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ اور مخالفین کے ساتھ۔ اگر ہم وقت وقت پہ ناراض ہو جائیں گے، آگ بگولا ہو جائیں گے تو حق و حقانیت کو دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ امام وہ ہوتا ہے جو ہر طرح کی توہین برداشت کرتا ہے لیکن آپے سے کبھی باہر نہیں ہوتا، اس کے غصے پر اس کی عقل کا غلبہ ہوتا ہے، نہ یہ کہ اس کی عقل کے اوپر اس کے غصے کا غلبہ ہو۔ اشجع الناس، امام اپنے وقت کا شجاع ترین شخص ہوتا ہے، امام سب سے زیادہ شجاع ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں
ہر دور میں آپ اماموں کی زندگی آپ ڈالیں تو نہ امام کی زندگی میں خوف ہے، نہ امام کی زندگی میں اضطراب ہے. امام حق کو بیان کرنے میں ذرا سے بھی جھجکتے نہیں کسی بھی زمانے میں، چاہے وہ مولا علی علیہ السلام کا زمانہ ہو، چاہے امام حسین عسکری علیہ السلام کا زمانہ ہو. تمام ائمہ از نظر شجاعت سب سے افضل انسان اپنے. وَأَسْخَى النَّاسِ، سخی اسے کہتے ہیں کہ جو لوگوں کو بے تحاشا عطا کرتا ہے، جو ہمیشہ لوگوں کو دیتا رہتا ہے. اچھا، ہم آپ جب کسی کو کچھ دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ توقع رکھتے ہیں کہ صاحب کم سے کم وہ مجھے میرا شکریہ ادا کرے گا، کم سے کم دنیا میں نیک نامی ہوگی، کم سے کم وہ میرا اپنا ہو جائے گا. ائمہ طاہرین علیہ السلام کی عطا اور بخشش میں ایسا کوئی گوشہ نہیں تھا. امام علیہ السلام کے دشمن نے مانگا، آپ نے دے دیا. امام علیہ السلام کے مخالف نے مانگا. جس نے بھی امام کے سامنے حاضری دی اکثر اوقات وہ دشمن ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود امام علیہ السلام مانگنے سے پہلے ان کو عطا کرتے تھے، اور دیتے وقت ان کو اس بات کا خیال نہیں ہوتا تھا کہ 1 درہم مانگا تھا میں نے اس کو 1,00,000 دینار دے دیا یا 1,00,000 درہم دے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ امام علیہ السلام آئینہ ہے صفات پروردگار کا. والفیض منہ جاری، خدا کا فیض جاری ہے. خدا بند عالم اپنے رزق کو فاسق و فاجر و ظالم و عادل و انسان و حیوان و چرند و پرند و انسیکٹ و حشرات سب کو عطا کرتا ہے، اور عطا کرتے وقت اس کو کسی سے کسی بات کی توقع اور انتظار نہیں ہوتا. امام علیہ السلام دنیا کے سب سے سخی شخص ہوتا ہے جو امام ہوتا ہے، اور دیتے وقت اس کو دوست اور دشمن کا کوئی خیال نہیں ہوتا، نہ اسے اس بات کا خیال ہے کہ زیادہ دے دیا کل کیا ہوگا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں 3 سے 4 بار، بعض روایتوں میں 5 بار آپ نے اپنے تمام اموال کو 2 حصے میں کیا، اور اس کے بعد ایک حصہ فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیا، اور باقی دوسرے حصے کو اپنی زندگی میں استعمال کیا. امام مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس جو پیسے آتے تھے، چونکہ لاکھوں اور کروڑوں روپے کی پراپرٹی امیر المومنین نے اماموں کے لیے وقف کی تھی، جو وقف نامے میں موجود ہے. اسی کتاب میں اس وقت کا ذکر ہے کہ 2,70,000 کی آمدنی جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام 2,70,000 دینار، یعنی آج شاید 200-300 بلین روپے یا ڈالر کی آمدنی ہوگی، جو امام مجتبیٰ علیہ السلام کو تھی. اور یہ ساری ثروت اور دولت کو امام حسن مجتبیٰ اور بقیہ ائمہ علیہ السلام انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ، کسی کو 10,000 دینار دے دیا، کسی کو 5,000 دینار دیا، کسی کو 40,000 دینار دے دیا، جس کو جیسی ضرورت ہوتی تھی دیتے تھے. یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اگر انسان عقل کے ناخون لیے ہوتے تو اہل بیت کو خلافت دیے ہوتے، تب ان کو پتہ چلتا کہ آج جو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑی پرابلم ہے روٹی، کپڑا اور مکان، تو آج انسانوں کا یہ مسئلہ نہ ہوتا، انسان کوئی بھوکا نہیں ہوتا، کوئی بے گھر نہیں ہوتا، کوئی غریب نہیں ہوتا. لیکن لوگوں نے چند روز کی لذت کے لیے تمام دنیا کے انسانوں کو ظلم کیا، اور ائمہ طاہرین کو ان کو مسند خلافت اور مسند زعامت سے دور ہٹا دیا. امام اسخی الناس ہے. احکم الناس، اعلم الناس 1، احکم الناس 2، اتقى الناس 3، احلم الناس 4، اشجع الناس 5. چھٹی علامت جو ہے وہ اسخی الناس ہے، اور 7ویں نشانی جو امام کی ہوگی عابد الناس، اپنے زمانے میں سب سے بڑا عبادت گزار ہوگا. اس کے بعد یلد مختونا، جب امام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو امام علیہ السلام کے وجود کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آلائش سے پاک رکھتا ہے. لہذا یہاں تصریح ہوئی ہے کہ امام علیہ السلام مختون ہوتے ہیں، انہیں ہرگز ختنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. امام علیہ السلام پاک اور مبرہ ہوتے ہیں. کیوں؟ روایتوں میں ہے کہ جب تک بچے کا ختنہ نہیں ہوتا تب تک غلاظتیں اس کے بدن میں رہتی ہیں، 40 دن تک اغلف کی نماز قبول نہیں ہوتی. یہ سارے مسائل ہیں. لیکن امام معصوم علیہ السلام جب اس دنیا میں آتے ہیں تو ہر لحاظ سے کمپلیٹ
اور ہر لحاظ سے مکمل اس دنیا میں آتے ہیں، اور ان کے وجود میں کوئی آلائش نہیں ہوتی ہے۔ پہلی وَيَكُونُ مُطَهِّرًا، جب امام اس دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو امام مطہر ہوتا ہے، یعنی ہر قسم کی آلائش سے امام پاک ہوتا ہے، جیسا کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ جب آپ کی ولادت باسعادت نزدیک آئی تو حضور سرور کائنات صاحب خانہ میں چہل قدمی فرما رہے تھے کہ ام حبیبہ یا ام الفضل حاقینی ابنی حاقینی ولدی حلمی علیہ ولدی بضعۃ منی، میرے بچے کو لے آؤ، میرے بچے کو لے آؤ۔ تو حضرت ام فضل جو آپ کی چچی تھی انہوں نے کہا ذرا صبر فرمائیے، بچے کو نہلا دیا جائے، بچے کو صاف کر دیا جائے۔ تو حضرت پیغمبر کے چہرے پر غضب کے علامت نمودار ہو گئے، انت تنظفینہ اللہ طہرہ ونظفہ، میرے بیٹے کی تطہیر کسی انسان کا کام نہیں ہے، اللہ نے اسے منزہ یعنی ہر عیب اور ہر برائی سے پاک پیدا کیا ہے، اور اللہ نے اسے مطہر قرار دیا ہے۔ لہذا ائمہ طاہرین علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہ مطہر ہوتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا آقا اماموں کی خوراک رحم مادر میں کیا ہوتی ہے؟ امام نے فرمایا تسبیح، ہماری غذا ہمارا کھانا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، تسبیح ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اہل مادہ نہیں ہیں، ہم نور کے مخلوق ہیں، لہذا ہمارے جسمانی تقاضوں کے اندر کہیں کے اوپر کثافت اور نجاست اور کہیں کے اوپر غلاظت کا گزر نہیں ہوتا ہے۔ وَيَرَى مِنْ خَلْفِهِ كَمَا يَرَى مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، امام کے لیے فرنٹ آگے اور پیچھے نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم آپ اپنی آنکھوں سے اگلے حصے کو دیکھ سکتے ہیں لیکن پیچھے ہمیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن امام یرا من خلفہ ومن بین، امام آگے بھی دیکھتا ہے پیچھے بھی دیکھتا ہے۔ لہذا امام علیہ السلام کی دید اور نگاہ کے اندر بھی کم علمی کا گزر نہیں ہے۔ جس طریقے سے فرنٹ والے کو سامنے والے کو امام دیکھتے ہیں سلام اللہ علیہ، ویسے ہی جو پیچھے کھڑا ہے اس کو۔ جب وحشی ملعون سے ہند بن عتبہ نے یعنی مادر معاویہ نے یہ کہا کہ تم علی کو قتل کر دو یا رسول خدا کو قتل کر دو، تو اس نے کہا کہ میں حمزہ کو تو قتل کر سکتا ہوں لیکن رسول خدا کو قتل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ رسول خدا کے آس پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین ہوتے ہیں، علی علیہ السلام ہوتے، تو اس نے کہا کہ علی کو قتل کر دو، اس نے کہا کہ علی کو بھی قتل نہیں کر سکتا سلام اللہ علیہ، اس لیے کہ علی جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے دیکھتے ہیں، لہذا حملہ چاہے آگے سے ہو یا پیچھے سے ہو امام علیہ السلام غافل نہیں رہتے۔ جو بھی امام ہوتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ امام جیسے اپنے آگے آنکھوں سے دیکھتا ہے ویسے ہی اس کو پیچھے بھی دکھائی دیتا ہے، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ اب یہ خود ایک بڑی تحقیقی بات ہے کہ انسان کی ویژولیٹی کا تعلق جو ہے، انسان کی دید اور نگاہ کا تعلق جو ہے انسان کی بھووں اور انسان کی ناک کی بناوٹ اور انسان کی آنکھوں کی میتھمیٹک اور ریاضی قرارداد اور سیٹنگ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ذرا سا ناک ٹیڑھی ہو جائے یا ذرا بھاؤں ادھر ادھر ہو جائے یا آنکھوں میں ذرا سا زاویے میں تبدیلی آ جائے تو انسان کی نگاہ کمزور ہو جاتی ہے، صحیح نہیں دیکھتی ہے۔ امام علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کہ امام کے دیکھنے کے لیے نہ دیدے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آنکھ کی ضرورت ہے اور نہ ان معمولی ڈیوائسز کی ضرورت ہے، امام ہر چیز میں امام ہوتا ہے، لہذا جیسے وہ آگے دیکھتا ہے ویسے وہ پیچھے دیکھتا ہے۔ ولا یکون لہ ظل، اور امام کا سایہ نہیں ہوتا۔ سایہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے ہر وہ شے جو جس میں کثیف ہے یعنی میٹیریل ہے، مادہ ہے، اس کے اوپر جب بھی روشنی پڑے گی تو اس میں سایہ ہوگا۔ صرف سایہ اس شے کا نہیں ہوتا کہ جو مجسم لائٹ اور نور ہو اور اس کے اوپر کسی چیز کا بھی سایہ پڑے تو ایسی صورت میں اس کا سایہ ہوگا، امام کا سایہ نہیں ہوگا۔ لہذا فرمایا امام وہ ہے کہ جس جسم ظاہری کے اندر بھی امام علیہ السلام کے وجود میں مادہ
نورانیت کی کمال، نورانیت کے درجے کمال تک پہنچا ہوا ہے، لہذا آپ کا جسم نورانی، آپ کے جسم اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود کو اللہ نے نوازا ہے کہ امام کے وجود میں سایہ نہیں ہوتا۔ ایک اشارہ اور بھی ہے کہ ساری دنیا کو سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا وہ سورج کے ذیل میں، سورج کے سائے میں جیتے ہیں۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام خود خورشید فروغ خلق ہیں، لہذا آپ کو کسی سورج کی ضرورت نہیں ہے، کسی چاند کی ضرورت نہیں ہے۔ روایتوں میں ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام جب کہیں اندھیرے سے گزرتے تھے تو وہاں کے اوپر ایسا جگمگاہٹ ہو جاتی تھی کہ دن کا سما، مگر یہ کہ ائمہ خود خاموشی سے گزرنا چاہیں تو بات الگ ہے، وہ تصرف ولائی ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ملتا ہے کہ حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ انتظار کرتے تھے کہ ہمارے گھر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تشریف لائیں تاکہ ہم اپنی کھوئی ہوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈھونڈ لیں، جیسے سوئی وغیرہ ہے۔ کہتے ہیں ان کے ہونے سے ہم نے نہ جانے کتنی بار اپنی سوئیوں کو تلاش کیا۔ اب بظاہر سی بات ایک بات ضرور کہوں گا کہ مادر مسلمین، اے زوج رسول، آپ نے نور فاطمہ سے سوئی تلاش کر لی، لیکن نورانیت و جلالت فاطمہ سے یکسوئی و صراط مستقیم کیوں نہیں تلاش کیا؟ ہمیں اس بات کا افسوس بھی ہے اور آپ سے سوال بھی ہے۔ بس امام کا سایہ نہیں ہوتا۔ اذا وقع الى الارض من بطن امہ، آج ایک مسئلہ پھیلا ہوا ہے دنیا میں کہ ظہور امام یا ولادت امام، تو چونکہ ہم لوگ ولادت ائمہ کو اپنی ولادت جیسے سمجھتے ہیں، لہذا لفظ ولادت سے گھبراتے ہیں۔ ولادت کے معنی کسی چیز کا آشکار ہو جانا ہے۔ اب چونکہ لفظ ولادت اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ دو مقدس انسانوں کے ذریعے سے ایک انسان وجود میں آتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک امام اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتا جب تک اس کی تشکیل میں دوسرے امام کا حصہ نہ ہو، اس کے بدن میں اس کا گوشت و خون نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کی امامت درست نہیں ہوگی۔ امام کی شرط یہ ہے کہ امام ما قبل جو ہے والد ہو، امام ما بعد کا صرف حسن حسین علیہ السلام میں یہ فرق ہے کہ ان دونوں کے والدین علی اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہما ہیں، اور حسن حسین میں برادری ہے سلام اللہ علیہما، ابوت و بنوت نہیں ہے۔ اس کے بعد دو بھائیوں کے میں امامت حسن حسین سلام اللہ علیہما کے بعد حرام ہے۔ فرمایا امام جب دنیا میں آتا ہے اپنے ماں کے وجود سے جب زمین پہ قدم رکھتا ہے تو ہمارے آپ جیسے نہیں کہ ہم کثافتوں میں ہوتے ہیں، غلاظتوں میں ہوتے ہیں، آیا کے محتاج ہیں، ماں کے محتاج وغیرہ وغیرہ نہیں۔ جیسے ہی وہ زمین پہ قدم رکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وقع علی راحتیہ، وہ دونوں ہاتھوں کو زمین پہ رکھتے ہیں، ہتھیلیوں کو، رافعا صوتہ بالشہادتین، اور وہ لوگ آتے ہی اپنی پہلا کلمہ جو بولتے ہیں وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ، اس کے بعد واشہد ان ابی حجت اللہ وانا بعد ابی حجت اللہ علی الناس، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، رسول اسلام کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علی علیہ السلام سے لے کر سلسلہ امامت عین کا امامت ہے، میرے والد میرے امام ہیں اور میں ان کے بعد کا امام ہوں۔ اس کے بعد ولا یحتلم، کبھی بھی امام علیہ السلام محتلم نہیں ہوتا، مجرم نہیں ہوتا، لیکن جنوب ہمیشہ جو ہے انسان کو نجس کر دیتا ہے، جب بھی انسان مجرم ہوتا ہے تو انسان نجس، لیکن امام علیہ السلام اور جنوب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسان اتنی دیر ذکر الہی سے محضر خدا سے دور ہوتا ہے۔ مجرم انسان غفلت کا نتیجہ ہے، بعض وقت شیطانی کیفیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام ان تمام آفات سے دور ہیں، لہذا امام علیہ السلام کبھی بھی محتلم نہیں ہوتے ہیں، یعنی امام علیہ السلام دائماً پاکیزگی کی حالت میں رہتے ہیں۔ ولا ینام قلبہ، ینام عینہ ولا ینام قلبہ، امام کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن امام کا دل
نہیں سوتا ہے۔ لہذا اگر امام چاہے جاگتا ہو یا سوتا ہوا ہو، دونوں حالت میں وہ امام ہے۔ لہذا اگر فلاں صاحب سو رہے تو ان سے کیا سیکھیں؟ نہیں، ہر حال میں امام ہے۔ روایتوں میں کہ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے اور عرض کرتے تھے یا رسول اللہ فلاں کام، آپ سوتے رہتے تھے، فرماتے تھے فلاں جگہ فلاں مسئلہ فلاں سوال کا جواب یہ ہے، تو کہ یا رسول اللہ آپ سوتے ہوئے بھی تمام مسائل کو جانتے ہیں اور آپ آنکھ بند ہے آپ کی لیکن سب کچھ آپ کے سامنے ہے اور آپ جواب دیتے ہیں، غفلت آپ پہ طاری نہیں ہوتی۔ تو مسکرا کے فرمایا کرتے تھے کہ ینام عینی ولا ینام تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا ہے۔ اسی علامت کی طرف اشارہ فرمایا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو امام ہوگا ینام عینہ، اس کی آنکھ سوئے گی یعنی آرام کرے گی، استراحت کرے گی، ولا ینام قلبہ، لیکن اس کا قلب مقدس کبھی بھی سوئے گا نہیں۔ یکون محدثا، امام کی ایک اور عظیم علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ امام محدث ہوگا۔ محدث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ فرشتوں سے وہ ٹچ میں رہتا ہے۔ فرشتے فوج یصعد و فوج تنزل، فوج تصعد و فوج ينزل وفوج يصعد، یا فوج من الملائکۃ تنزل وفوج من الملائکۃ تصعد، فرشتوں کا ایک گروہ آسمان سے زمین پہ آتا ہے، دوسرا گروہ زمین سے آسمان، تانتا بنا رہتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں امام حسین نے ولید بن عقبہ کے دربار میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اے ولید، میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم صاحبان تطہیر ہیں، میں معدن رسالت ہوں، میں مرکز نبوت و امامت ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَأَنَا مُخْتَلَفَ الْمَلَائِكَةِ، میں وَمَحْبَطَ الْوَحْيِ، میں فرشتوں کے آمد و شد کی جگہ ہوں، فرشتے دائماً مجھ پہ نازل ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ فرمایا کہ امام محدث ہوتا ہے یعنی ہمیشہ فرشتوں سے بات کرتا ہے۔ یستوی علیہ درع رسول اللہ، امام وہ ہوتا ہے جس کے اوپر رسول کی ذرا باضابطہ طور پر آ جائے یعنی فٹ ہو جائے۔ کیوں؟ ظاہر بات ہے کہ ائمہ تحریر علیہ السلام کا سن کبھی بچے ہوتے تھے، کبھی بڑے ہوتے تھے، کبھی بڑھاپے ہوتے تھے، جسمانی کیفیت ہر انسان کی بدلتی رہتی ہے، لیکن اللہ نے اعجاز جس سن میں بھی رسول کی ذرا ان کو پہنائی جاتی تھی، ہر امام کو پرفیکٹ اور بطور کامل وہ ذرا، وہ جیکٹ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اوپر پرفیکٹ ہوتی تھی۔ اور اسی لیے عباس نے جب دعویٰ کیا کہ میں بھی مجھے میراث چاہیے، تو مولا علی علیہ السلام نے عباس کو امامہ دیا۔ انہوں نے جیسے ہی امامہ سر پہ رکھا وہ چیخنے لگے، اے علی ایسا لگتا ہے جیسے زمین و آسمان کا بوجھ میرے سر پہ رکھ دیا گیا، امامہ اتار لیا گیا، اتار لو امامہ۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ جیسے ہی پہنا، انہوں نے کہا یا علی میرے سینوں کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں اور سنگینی میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ کہاں عباس لمبے چوڑے انسان اور جیسے، لیکن امام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ امام حسین علیہ السلام، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی امامہ پہنایا تو ان کے سر کے مطابق بالکل وہ امامہ صحیح اترا ان کے اوپر۔ امام حسین ان سے بھی چھوٹے تھے، 3، 4 یا 5 سال کے تھے۔ امام حسین علیہ السلام پر امامہ اور درع یعنی زرہ رسول خدا کی بالکل صحیح اتری۔ ولا یرا لہ بول ولا غائط، امام علیہ السلام ہم لوگوں جیسے غلائط سے پاک ہوتے ہیں، امام کے وجود میں فضولات نہیں ہوتے۔ لأن اللہ عز وجل وکل الارض، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ امام علیہ السلام کے فضولات کو چھپائے، لہذا ائمہ طاہرین علیہ السلام کے وجود سے غلاظت نہیں ہوتی ہے۔ امام کی علامتوں میں سے ایک سب سے بڑی علامت یکون رائحتہ اطیب من رائحۃ المسک، امام علیہ السلام کے وجود بدن کی خوشبو مشک و عنبر سے زیادہ ہوتی ہے، امام کو عطر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور اگر ائمہ استعمال کرتے تھے وہ عنوان سنت رسول خدا۔ یکون اولا بالناس منہم بانفسہم، امام وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کا واقعاً حاکم و مالک ہوتا ہے، ان کے جان و مال کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اشفق علیہم من آبائہم و امہاتہم، امام امت کی ہر فرد
کے اوپر اس کی ماں اور اس کے باپ سے زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ جتنا ماں باپ اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے، اس سے لاکھوں کروڑوں درجے بڑھ کر امام اپنی امت سے محبت کرتا ہے۔ وَيَكُونُ أَشَدَّ النَّاسِ تَوَاضُعًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، امام خدا کے مقابلے میں ہمیشہ منکسر ہوتا ہے۔ سارے لوگوں کے درمیان امام کی تواضع اور امام کا انکسار خدا کے سامنے عجیب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں امام زین العابدین علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں خانہ خدا میں، فرمان الہی انا اضل الاضلین اقل الاقلین انا احقر من کل عبادک، پالنے والے میں تیرا حقیر بندہ، میں تیرا چھوٹا بندہ، تیرے بندوں سے سب سے کم تر بندہ۔ جب طاؤوس یمنی نے کہا یا ابن رسول اللہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا یہی طریقہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ خدا کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم اس کے چھوٹے سے بندے ہیں۔ وَيَكُونُ آخَذَ النَّاسِ بِمَا يَأْمُرُهُ بِهِ، اور امام سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہے ان تمام چیزوں کے اوپر جو لوگوں کو حکم دیتے ہیں۔ یعنی امام علیہ السلام زبان سے لوگوں کو نہیں بلاتے بلکہ اپنے عمل سے بلاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ضعیفہ آئی، اس نے کہا میرا بچہ مٹھائی کھانے کا عادی ہے، منع کیجئے۔ آپ نے تین دن کے بعد اس کو بلایا، 3 دن کے بعد آپ نے فرمایا بیٹا مٹھائی نہ کھاؤ، تمہارے لیے نقصان ہے، نقصان دہ ہے، تمہارے دانتوں کے لیے، تمہاری صحت و رشد کے لیے کھاؤ لیکن زیادہ مقدار میں نہ کھاؤ۔ تو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ اگر یہی کہنا تھا تو آپ نے 3 دن مجھے کیوں بلایا؟ آپ نے فرمایا چونکہ میں میٹھے کھانے کا شدید عادی تھا، لہذا میں نے 3 دن تک میٹھا چھوڑا تاکہ میں اس بچے سے کہہ سکوں کہ تم میٹھا نہ کھا۔ آپ دیکھیں ایک معمولی امر نہیں کرنے کے لیے بھی معصومین اس پہ پہلے عمل کرتے تھے۔ لہذا فرمایا امام وہ ہے کہ آخذ الناس بما یأمرہ بہ، جو جس چیز کا حکم لوگوں کو دیتا ہے امام، ان سب سے زیادہ اس پہ وہ عمل پیرا ہوتا ہے۔ وَكَفَّ النَّاسِ عَمَّا يَنْهَى عَنْهُ، اور ان تمام چیزوں سے جس کے بارے میں خدا روکتا ہے اور خود کہتا ہے نہ کرو، تو سب سے زیادہ امام اس چیز پہ عمل پیرا ہوتا ہے۔ جس چیز سے روکا جاتا ہے اس سے سب سے زیادہ امام اپنے کو روکتے ہیں تاکہ دوسروں کو دعوت دے سکیں۔ اس کے بعد فرمایا انہ ودعاؤہ مستجابا، امام کی دعا ہمیشہ مستجاب ہوتی ہے۔ بعض وقت لوگ نادانی میں کہتے ہیں کہ بھئی امام مولا علی کیا، علیہ باللہ کسی کی دعا مستجاب نہیں ہوئی، یہ نقص علمی ہے یا عدم توجہ ہے روایات کے اوپر۔ حقیقت یہ ہے کہ دعا ہو مستجابہ، امام کی دعا ہمیشہ مستجاب ہوتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام انہو لو دعا علی صخرۃ لانشقت بنصفین، اگر امام ایک پہاڑ سے چٹان سے کہیں کہ تو 2 ٹکڑے ہو جا تو وہ 2 ٹکڑے ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کی آواز، امام کی فریاد ہمیشہ مستجاب ہوتی ہے، چاہے وہ خدا کے کی بارگاہ میں کرے یا موجودات۔ مگر یہ کہ امام علیہ السلام تصرف ولائی نہ کرتے رہے ہوں، جیسے امام حسین فرحل من ناصر ینصرنا، لوگوں کو بلایا لوگ نہیں آئے۔ ایسا نہیں کہ امام نہیں بلا سکتے تھے، اگر امام چاہتے تو ان سب کو ایک اشارے میں اپنی لشکرگاہ میں حاضر کر لیتے، لیکن وہاں امام علیہ السلام مقام شریعت میں تھے اور مقام اختیار باقی تھا۔ پہلا امام اگر تصرف ولایت کرتے تو اس صورت میں کوئی بھی آپ کے سامنے کھڑا نہ ہوتا۔ لہذا امام علیہ السلام اگر کسی کو بلائے تو اس کی دعوت اور اس کی آواز کو کوئی خالی نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ امام علیہ السلام تصرف نہ کریں ولایت کا، بلکہ عام انداز میں بلائیں۔ دیکھیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ جب دربار میں کوفے میں پہنچی دربار سے پہلے تو آپ خطبہ دینا چاہتی تھی، آپ امام نہیں ہیں، خواہر امام ہے، امام نہیں ہے، شاگرد امام ہے، خواہ امام نہیں ہے، دختر امام ہے، امام نہیں ہے، دختر سیدۃ النساء ہے۔ جب لوگوں نے شور شرابہ کرنا شروع کیا فاشارت باصبعہ علیہ السلام، باصبعہا علیہ السلام، اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا، کہتے ہیں کہ سمط الجرس،
حتیٰ جانوروں کے گلوں کی گھنٹیوں نے بھی بجنا بند کر لیا۔ تو یہ تربیت شدہ امام کا حال ہے، تو امام کا حال کیا ہوگا خدا جانتا ہے۔ وَيَكُونُ عِنْدَهُ صَلَاحُ رَسُولِ اللَّهِ، جو امام ہوگا اس کے پاس رسول کا اسلحہ ہوگا۔ رسول کا اسلحہ رسول کا عصا ہے، رسول کا اسلحہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذوالفقار ہے۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، میں ایک مثال دیتا ہوا آگے بڑھوں کہ عبد الملک ابن مروان جب خلیفہ ہوا تو اس نے امام رضا امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں خط لکھا۔ انہوں نے کہا کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جو وہی امام ہوگا، وہی خلیفہ ہوگا جس کے پاس ذوالفقار ہوگی، تو آپ کے پاس ذوالفقار ہے تو مجھے واپس کیجئے چونکہ میں خلیفہ ہوں۔ امام علیہ السلام نے اس قاصد سے کہا کہ اس سے جا کے کہو کہ اگر وہ خلیفہ ہے تو اس کے پاس ذوالفقار ہونی چاہیے، وہ مجھ سے کیوں طلب کر رہا ہے، اور اگر اس کے پاس ذوالفقار نہیں ہے تو ایسے صورت میں اس کو خلافت کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مجھ سے ذوالفقار مانگنا اس بات کی دلیل یہ ہے کہ نہ وہ حاکم اسلامی ہے، نہ وہ خلیفہ ہے، نہ وہ امام ہے۔ وَيَكُونُ عِنْدَهُ صَحِيفَةٌ، اور امام علیہ السلام کے پاس ایک ایسا صحیفہ ہوگا، ایک ایسا دیوان ہوگا، ایک ایسا دفتر ہوگا جس میں قیامت تک آنے والے شیعوں کا نام اس میں ہوگا۔ یعنی امام علیہ السلام کو اپنے شیعوں کا نام یک بیک سب کو معلوم ہے، کس کا باپ ہے، کس کا پوتا ہے، کس کا بیٹا ہے، کس شہر۔ لہذا آپ یہ نہ سوچیں کہ امام علیہ السلام کا کون، اسی لیے روایت بعض نے کہا مولا ہم دعوت دیتے ہیں بعض لوگ شیعہ نہیں ہوتے ہیں۔ امام نے فرمایا شیعہ ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، شیعہ وہی ہوگا جس کے اوپر عنایت اہل بیت ہوگی۔ لہذا ابھی تو شیعت ایک سلیکشن کا نام ہے، اصطفاء کا نام ہے، ایک کلیکشن کا نام ہے، اجتباء کا نام ہے۔ لہذا فرمایا قیامت تک آنے والے شیعوں کے نام امام علیہ السلام کے پاس موجود ہے۔ اب یہ بات الگ ہے، کبھی یہ کاغذ تو دفتر کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ دفتر غائب ہو جاتا ہے، ضروری نہیں کوئی اس کو پالے۔ جیسا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب کوفے سے مدینہ آ رہے تھے تو آپ کے ساتھ کچھ اونٹ چل رہے تھے جن کے اوپر جو ہے پلنڈے رکھے ہوئے تھے، جس کو دیوان کہتے ہیں۔ تو ان دیوانوں کو ایک لمحہ بھی امام ان سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ ابراہیم بن سلیم نے یا ابراہیم بن ہاشم نے، ابراہیم نامی شخص نے، امام مولا اس میں کیا ہے؟ فرمایا ان تمام دیوانوں میں، ان تمام رولز میں تمام قیامت تک آنے والے شیعوں کا نام ہے۔ لیکن امام حسن مجتبیٰ امام حسین علیہ السلام کو سرمایہ لوٹا گیا تو اس میں یہ دیوان نہیں ملا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام کے پاس موجود ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کوئی اس کو چھین سکتا ہو، کوئی اس پر تصرف کر سکتا ہو۔ لہذا کربلا میں سب کچھ انہوں نے لوٹا، لیکن امام رسول نہیں لوٹ سکے، زرع رسول نہیں لوٹ سکے، ذوالفقار ان کے ہاتھ نہیں آئی، حتیٰ آپ کا اسب نامدار دلدل بھی ان کے ہاتھ نہیں آیا، چونکہ علائم امام علیہ السلام میں تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک اور صحیفہ امام علیہ السلام کے پاس ہوگا، ایک اور دفتر ہوگا کہ فیہا اسماء اعدائہم الی یوم القیامہ، قیامت تک آنے والے دشمنوں کا نام اس میں لکھا ہوگا۔ آپ دیکھیں دوستوں کا بھی رجسٹرڈ موجود ہے اور دشمنوں کا بھی رجسٹر موجود ہے۔ وَيَكُونُ عِنْدَهُ الْجَامِعَةُ، اور امام علیہ السلام کے پاس کتاب جامعہ ہوگی جس کی لمبائی جو ہے 70 ذراع ہے، 70 ہاتھ ہے۔ کہتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام نے بحکم رسول خدا ایک کتاب ترتیب دی تھی جس کا نام ہے کتاب الجامعہ، جس میں قیامت تک آنے والے تمام مسائل کی خاص باتیں اور مین باتیں اور جزیات اللہ تعالیٰ نے لکھائی تھی، تاکہ اہل بیت علیہ السلام کا امتیاز دوسروں سے الگ رہے۔ ابو حنیفہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، اس نے کچھ اور بتایا، سال آئندہ پوچھا کچھ اور بتایا، تو لوگوں نے کہا کہ تم تو یہ بتا رہے ہو، لیکن ہم نے اس مسئلے کو جعفر صادق علیہ السلام سے کئی بار پوچھا، انہوں نے ایک ہی طرح بتایا۔ تو اس نے کہا کہ ہوا صحفیون، کہا رہے وہ کتاب سے بتاتے ہیں،
امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، کہا مولا وہ آپ کا مذاق اڑا رہا، کہہ رہا تھا وہ صحفی. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا عندی صحف ابراہیم و موسیٰ وعندی صحیفۃ آدم وعندی جمیع ما نزل علی الانبیاء. ابو حنیفہ جاہل متعلق بی ادب اور بی حیا کے پاس کیا ہو سکتا ہے؟ میرے پاس آدم کا صحیفہ ہے، میرے پاس صحف ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام ہے، میرے پاس انبیاء کے دستاویزات موجود ہیں. چونکہ میں امام ہوں، لہذا فرمایا کہ امام علیہ السلام کے پاس کتاب جامع ہے، اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ فیہ جمیع ما یحتاج الیہ ولد آدم. اس کتاب میں وہ تمام باتیں درج ہیں جس کی طرف اولاد آدم کو ضرورت محسوس ہوگی قیامت تک. وَيَكُونُ عِنْدَهُ الْجَفْرُ الْأَكْبَرُ وَالْأَصْغَرُ. اور دو کتابیں اور ہیں جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ترتیب دی تھی، جفر اصغر و اکبر. اور اس کے بعد فرمایا کہ امام کے پاس مصحف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہوگا. تو یہ علامت امام علیہ السلام ہے جس کو آپ حضرات اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور یہ وہ علامت ہے کہ جو ہمارے آپ کے لیے قیامت تک کام آئیں گی. اور اپنے وقت کے امام کو ہمیں پہچاننا چاہیے. یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جو ہم شیعوں کے لیے باعث عظمت و شرف ہے، باعث حیات ہیں. لہذا امام علیہ السلام کی بتائے ہوئے مسائل کو ذہن میں رکھیں اور یاد رکھیں کہ ہمارے اماموں کو نہ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ امام علیہ السلام کسی سے سیکھتے ہیں. لہذا علائم امام کو بصورت عددوار میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں. امام رضا علیہ السلام نے امامت کی کچھ علامتیں بتائیں کہ جن علامتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے امام علیہ السلام کو عالم بتایا ہے، اسقا بتایا ہے، دنیا کے تمام علوم، دنیا کے تمام مسائل. لہذا یاد رکھیے کہ آپ اس بات پر غور کریں اور ہمیشہ اس ذہن کو رکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب قرآن نازل ہوا ہے اور اماموں ائمہ معصومین علیہ السلام تو اس زمانے میں ہے نہیں، ٹیکنالوجی کا ان کو پتہ ہے نہیں، علیہ باللہ انہوں نے جو نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. امام علیہ السلام جب یہ گفتگو کرتا ہے تو پوری خلق و خلقت کو نظر میں رکھتا ہے. اس کے بعد امام علیہ السلام گفتگو کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عمر بن خطاب سے منقول ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے منقول ہے، فرمایا کہ انسان عاقل وہ ہے کہ جو گفتگو سے پہلے سوچتا ہے. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ آپ سے جو کچھ پوچھا جاتا ہے آپ فوراً بتا دیتے ہیں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کتنے ہیں؟ اس نے کہا 5 انگلیاں ہیں. میں نے کہا سوچا کہ انہوں نے کہا بالکل سامنے کی بات سوچوں کیسے؟ امام نے فرمایا جس طریقے سے یہ 5 انگلیاں تمہارے لیے بالکل واضح ہے، ہمارے لیے پوری کائنات من الخلق الی یوم القیامت واضح ہے. ہم جو بات کرتے ہیں وہ تمام مسائل کو نظر میں رکھ کے بات کرتے ہیں. لہذا امام رضا علیہ السلام نے آپ کو یہ تحفہ دیا ہے کہ امام کوئی معمولی شخصیت نہیں ہوتا ہے. اور ایک بات اور کہتا چلو میرے دوستو عزیزو، تمام علماء امامیہ چاہے جہاں پہنچ جائیں وہ ائمہ کے نوکر اور غلام تو ہو سکتے ہیں، ان کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. لہذا آپ دیکھیں تمام علماء و مراجع خود کو خادم اہل بیت علیہ السلام مانتے ہیں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.